حضرت عمر نے امیر اور رعایا کے فرائض کو ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلمہ بن شہاب عبدی کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، اے رعایا، ہمارے تم پر کچھ حقوق ہیں، ہماری غیر موجودگی میں بھی تم ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، یہ ہمارا حق ہے۔ حکومت کا حق ہے کہ رعایا حکومت کی خیر خواہی کا معاملہ کرے اور خیر کے کاموں میں ہماری مدد کرو، اور اللہ کے نزدیک امام کی بردباری اور نرمی زیادہ پسندیدہ اور فائدے کے لحاظ سے زیادہ عام ہے، اور امام کی جہالت اور سختی اللہ کو زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور امام یا امیر کا کام یہ ہے اس کی بردباری اور نرمی ہو اور سختی نہ ہو، کیونکہ وہ جہالت ہے۔ بس جہاں لوگوں کو قانون کے دائرے میں رہنے کی نصیحت فرمائی، وہاں امراء کو بھی ان کے حق ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اسلامی حکومت میں کس طرح حق کا خیال رکھا جاتا تھا؟ ابو قبیل سے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے رعایا کی خبرگیری کے لیے ایک شخص جس کا نام ابو الجیش تھا مقرر کیا ہوا تھا۔ بس وہ ہر روز مجالس کا دورہ کرتا اور پوچھتا کہ کیا کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے یا کسی کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے۔ بس جب وہ خبر لے آتا تو وہ اس خبر کو رجسٹر پر نوٹ کر لیتا تاکہ اس کے رزق کا انتظام کیا جا سکے۔ کاش کہ آج کل کے مسلمان اس حقیقت کو سمجھیں اور یہ حق قائم کریں تو امن قائم ہو، بجائے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے۔ اپنے قول و فعل سے اسلام کی خوبصورت تعلیم یہ لوگ دکھانے والے ہوں، لیکن ان کو عقل نہیں آ سکتی جب تک یہ زمانے کے امام کو ماننے والے نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی عقل بھی عطا کرے۔ خدا تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیم کے مطابق ان حقوق کو سمجھنے اور اپنے ذمہ جو ہمارے یہ حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔